الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ انصاف کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ 1000 مجرم بچ جائے تو بھی ایک بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ آج جمہوریت کے ستون عدلیہ کے اندر یہ اعلیٰ حلف غیر متعلقہ ہے۔ قانون کی حکمرانی ایسی بدل دی گئی ہے کہ 1000 بے گناہوں کو سزا ہو جائے تو ایک مجرم بچ جائے گا۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اس نظام عدل پر صرف آنسو بہا سکتے ہیں جو طبقے، ذات، رنگ، مذہب، افراد، مطلب، جماعت، گروہ اور تنظیم کی بنیاد پر انصاف فراہم کرتا ہے۔ مومن خاموش گواہ نہیں بن سکتا اور نہ ہی ظلم پر آنکھیں بند کر سکتا ہے۔ قرآن یہ بھی سکھاتا ہے کہ مومنین کو نا انصافی اور تشدد کو مٹانے، عدل و انصاف قائم کرنے اور مقررہ ہدف کو پورا کرنے کے لیے تمام قربانیاں دینی چاہیے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں عزیزوں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا۔ اور اگر تم نے کج بیانی اور پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ مومنوں کو صرف اللہ کے لیے گواہی دینی چاہیے۔ سچائی اور درستگی کو برقرار رکھا جانا چاہیے، چاہے وہ اپنے لیے، والدین یا خاندان کے لیے برا کیوں نہ ہو۔ اس میں امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کارپوریٹ یا اقتدار میں رہنے والوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے خود غرضانہ مفادات، حیثیت کی خاطر انصاف کے عمل میں اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے۔ ملزم کتنا ہی با اثر کیوں نہ ہو، مومن کو فیصلہ کرنے کی قوت ہونی چاہیے۔ جنگ خیبر کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے خیبر کا علاقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو وہاں حسب سابق آباد رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور وہاں کی زمین کو یہودیوں اور مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا۔ انہوں نے وہاں جا کر باغات کے پھلوں کا تخمینہ لگایا اور کہا، اے یہودیوں، تم میری نظر میں اللہ کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ مخلوق ہو۔ تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بھی باندھا، لیکن اس قدر بغض کے باوجود میں تم پر ظلم و زیادتی نہیں کروں گا۔ اب میں نے 20,000 وسق کھجور کا تخمینہ لگایا ہے، اگر تم چاہو تو اپنے لیے اس فیصلے کو قبول کر لو، اگر تمہیں یہ منظور نہ ہو تو میں قبول کر لیتا ہوں۔ یہودیوں نے کہا، اسی عدل کی بدولت تو زمین آسمان قائم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں بہترین گواہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہی جو شہادت طلب کیے جانے سے پہلے اپنی گواہی پیش کر دے۔ ہر مومن کو جرأت مندانہ موقف اختیار کرنے، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے اور انصاف کا محافظ بننے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح.